السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دس از بیانس ابن عمر. تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان کے لیے ہم اور آپ کے لیے غنی بننا، امیر بننا، رچ بننا کتنا ضروری ہے. پہلے تو ہم اس طرح کے جملوں کا جواب دیں گے جو ہم ابھی تک سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے کہ ایک مسلمان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نہ کہ مال کے پیچھے بھاگنا. اور اتنا زیادہ مال کمانے کا کیا فائدہ جب آپ قبر میں لے کر جا ہی نہیں سکتے. آپ اتنے ہی پیسے کماؤ جتنی آپ کو ضرورت ہے. تو آج ہم یہ جانیں گے کہ ایک مسلمان کے لیے امیر بننا، رچ بننا کتنا ضروری ہے، اور اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں. اس بارے میں بات اتنی اس لیے کرنی پڑ رہی کیونکہ آج کل یہ علماء دین جب کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ان کو بہت سارے تانے اس طرح سے سننے کو ملتے ہیں کہ آپ تو مدرسے کے اندر اچھے لگتے ہیں، آپ یہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کریں نا، یہ کام نہیں ہے. حج اور عمرہ یہ وہ عبادات ہیں جن کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو مال چاہیے ہوگا. امیر مومن، رچ مومن اس لیے ضروری ہے معاشرے کے لیے، اور اگر وہ رچ ہوگا اور مومن ہوگا تو زکوٰۃ بھی دے گا، صدقات بھی دے گا، حج اور عمرہ بھی کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت غریب سے بہتر طریقے سے کر سکے گا. اور دوسری بات جو ہمیں بہت سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے پیسے کمانے کا کیا فائدہ جب آپ قبر میں لے کر نہیں جا سکتے. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور مالی عبادت کرتے ہیں تو یہ پیسے نیکیوں کی صورت میں آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے. اب آتے ہیں مین ٹاپک کے اوپر کہ ضرورت سے زیادہ مال آپ کیوں کماتے ہیں. عشرہ مبشرہ یہ وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. اور ان 10 صحابیوں میں سے زیادہ تر صحابی غنی تھے، ویلدی تھے، رچ تھے، مالدار تھے. اگر ضرورت سے زیادہ پیسہ کمانا جائز نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو جنت کی بشارت دنیا میں کیوں دیتے؟ اسلام میں کبھی بھی مال کمانے سے منع نہیں کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ یا مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو یہاں پر ویلدی، یہاں پر مالدار ہونے کی امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کمزور مومن سے. اب یہاں پر جسم کی طاقت بھی مراد ہے اور ہر طرح کی طاقت مراد ہے کہ آپ ہر چیز میں اگر آپ قوی ہیں، چاہے وہ نالج کے حساب سے ہو، چاہے وہ مال کے حساب سے ہو، چاہے وہ جسم اور جسم میں طاقت کے حساب سے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور سے. ڈاکٹر اسار احمد کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنے لیکچر کے اندر کہ پانی پر کشتی چلتی رہے تو حرج نہیں، لیکن کشتی کے اندر پانی آ جائے تو مسئلہ ہے. اسی طرح سے آپ مال خوب کماؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مال کی محبت دل میں آ جانا تو یہ مسئلہ ہے. اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرو، خوب مالی عبادت کرو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.